بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 7۔ حق اور باطل کے درمیان جنگ۔ کوفہ میں مسلم بن عقیل کا استقبال ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے چند ساتھیوں اور 2 بیٹوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے جو انہیں بہت عزیز تھے۔ اب کوفہ پہنچے اور مختار بن عبید کے گھر ٹھہرے۔ ان کا شاندار استقبال کیا اور حضرت امام حسین کے نمائندے کے طور پر ایک ایک کر کے ان سے بیعت کرنے لگے، یہاں تک کہ پہلے دن 12,000 افراد نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت امام حسین سے بیعت کی۔ پھر یہ تعداد بڑھی یہاں تک کہ ان کی تعداد 18,000 تک پہنچ گئی۔ عقیدت و محبت، جوش و ولولہ کو دیکھ کر اپنے حضرت امام حسین کو خط لکھا کہ بھائی، حق کی دعوت اور احسان کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے لیے حالات موزوں ہیں۔ اب بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آتے ہیں۔ الابدایہ و النہایہ 8:1-5-2۔ یزید کو اطلاع دیں۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ گھر کے عاشق بھی تھے، اس لیے انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اور خاموشی سے سب کچھ سنبھال لیا۔ جب یزیدی حکومت کے حامیوں نے دیکھا کہ حالات پلٹنے کا امکان ہے تو وہ نعمان بن بشیر کے پاس آئے اور کہا کہ کوفہ شہر کو یزید کی حکومت سے واپس لیا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کر کے قتل کر دو اور ان کا صفایا کر دو تاکہ فتنہ و فساد کا کوئی امکان نہ رہے۔ نعمان بن بشیر نے کہا، جو مجھ سے نہیں لڑتا میں اس سے نہیں لڑوں گا، جو مجھ پر حملہ نہیں کرے گا میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور نہ ہی اسے محض شک کی بنا پر پکڑوں گا، لیکن خدا کی قسم میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک میری تلوار میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ سن کر ایک شخص عبداللہ بن مسلمہ نے کہا، اے امیر، یہ کام اندھی لاٹھی کے بغیر حل نہیں ہوگا اور آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہی کمزوروں کا طریقہ ہے۔ نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ اللہ کی اطاعت میں کمزوری مجھے اس کی نافرمانی کی طاقت سے زیادہ محبوب ہے۔ جب یزید کے حامیوں نے دیکھا کہ نعمان بن بشیر حضرت امام حسین کے خلاف کوئی اقدام کرنے کو تیار نہیں ہے اور ہزاروں لوگ ان کی بیعت کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک وفد یزید کے پاس بھیجا کہ نعمان بن بشیر یقیناً اب کی حکومت کے حق میں نہیں ہے۔ مفادات، امام حسین کی آمد ہے اور لوگ مسلم بن عقیل سے بیعت کر رہے ہیں۔ کوفہ اور بصرہ تمہارے ہاتھ سے نکلنے والے ہیں۔ اس موضوع پر خطوط بھی لکھے جس پر یزید بہت غضبناک ہوا۔ نعمان بن بشیر کی معزولی اور ابن زیاد کی تقرری۔ یزید نے اپنے خاندانی غلاموں میں سے ایک سرجن کو کوفہ کے حالات کی اطلاع دینے کے لیے بلایا۔ سرجن امیر معاویہ کا قابل اعتماد غلام اور خاندان کا معتمد تھا۔ یزید کی پرورش اس کی بانہوں میں ہوئی۔ یزید نے اسے تمام حالات بتائے اور پوچھا کہ اب کیا کروں؟ سرجن نے کہا کہ اگر امیر معاویہ زندہ ہوتے تو کیا تم ان کی نصیحت قبول کرتے؟ یزید نے کہا ہاں۔ سرجن نے کہا کہ میری نصیحت قبول کرو کہ امارت کوفہ کے لیے عبید اللہ بن زیاد سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے، تو کوفہ کی امارت اس کے حوالے کر دو۔ الابدایہ و النہایہ 8:1-5-6۔ ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا۔ کوفہ میں شیعہ علی اور حسین کی طاقت کو توڑنے کے لیے یزید نے انہیں کوفہ کا گورنر مقرر کیا اور اسے حکم جاری کیا کہ وہ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو تلاش کریں، اور جب وہ تمہارے ہاتھ میں آ جائیں تو انہیں مار ڈالو اور جلاوطن کر دو۔ الابدایہ و النہایہ 8:1-5-6۔ ابن اسیر 4:30۔ جس دن ابن زیاد کو بصرہ میں یزید کا فرمان ملا، بصرہ میں حضرت امام حسین کا قاصد بھی بصرہ والوں کے نام اس کا ایک خط لے کر آیا۔ اس نے اہل بصرہ کو لکھا کہ میں نے اپنے قاصد کو یہ خط دے کر بھیجا ہے اب کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینے کے لیے، کیونکہ سنت مٹ چکی ہے اور بدعت کو زندہ کر دیا گیا ہے۔ اگر تم لوگ میری بات سنو اور میرے علم پر عمل کرو تو میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ بصرہ کے سرداروں میں سے جس شخص نے امام حسین کا خط پڑھا اس نے اسے پوشیدہ رکھا،
लेकिन मंजर बन जारोद को डर था कि कहीं वो कासिद उबैद अल्लाह बन जियाद का जासूस ना बन जाए, और उसने बसरा के उमरा के पास भेज दिया। सुबह जब इब्न जियाद कूफा के लिए रवाना होने वाला था तो मंजर बिन अलजरोद कासिद को इब्न जियाद के पास लाया और इसे खत पढ़कर सुनाया। इब्न जियाद ने इस वक्त इमाम हुसैन के कासिद को कत्ल कर दिया। इसके सामने धमकी आमेज तकरीर की और कहा, खुदा की कसम, मुझे मुसीबत मुश्किल दुश्मन के हथियारों से डराया नहीं जा सकता। मैं उसकी सज़ा हूं जिसने मुझसे दुश्मनी की, और जो मुझसे लड़े इसके लिए मैं जंग की आग हूं। अमीर अल-मोमिनीन यजीद ने मुझे कूफा की गवर्नरी सौंपी है। मैं कल वहां जा रहा हूं और अपने पीछे उस्मान बिन ज़ुम बिन अबू सुफियान को तुम्हारा नायब बनाकर छोड़ूंगा। मैं रहा हूं। आप लोग इख्तिलाफात और बगावत से बचीं, वरना इस ज़ात की कसम जिसके सवा कोई माबूद नहीं, अगर तुम में से किसी की मुखालफत की खबर मुझे पहुंचे तो मैं उसकी और उसके हामियों और दोस्तों की हिमायत नहीं करूंगा। मैं चला जाऊंगा। मैं दूर को करीब से पकड़ूंगा, यानी छुपे हुए मुजरिमों के वारिसों और माविनीन को पकड़ूंगा जो मौजूद हैं, यहां तक कि मामला तय हो जाए और तुम में कोई इख्तिलाफ और तफरीका पैदा ना हो। बाप जैसा बनूं, कनकरों को रोनने वाला बाप।